علی اور نقاش دونوں ہمسائے تھے۔ علی شریف النفس اور لڑائی جھگڑے سے گریز کرنے والا تھا، جبکہ نقاش شرارتی ذہن کا مالک تھا۔ وہ اپنے ہمسائے کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ کبھی اس کے گھر کے دروازے کے سامنے کچرا ڈال لیتا، کبھی اس کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگ جاتا، کبھی اس کے گھر کوئی سامان پھینک دیتا تو کبھی اونچی آواز میں میوزک چلا دیتا۔ علی کو ان شرارتوں سے تکلیف تو ضرور ہوتی، لیکن وہ ہمیشہ درگزر سے کام لیتا کہ اس کے اچھے رویے کی بدولت نقاش اپنی روش بدل لے گا۔ لیکن یہاں تو نقاش نے علی کے رویے کو اس کی کمزوری سمجھ لیا اور وہ مزید شیر ہوتا گیا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ نقاش نے علی کے گھر پٹاخے پھینکے، جس کے باعث اس کا معصوم بیٹا زخمی ہو گیا۔ اب علی نے سوچا کہ ہر بار معاف کر دینا بھی اچھا نہیں، اب تو نقاش کو سبق سکھانا ہی ہوگا۔ علی نے غصے میں آ کر فوری رد عمل دینے کی بجائے ٹھنڈے دماغ سے کام لیا۔ اس نے نقاش سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی نے نقاش کو سختی سے سمجھایا کہ اس کی حرکتیں اب مذاق نہیں بلکہ نقصان دہ ہو چکی ہیں، اور یہ کہ آئندہ اس کی کوئی بھی غلط حرکت برداشت نہیں کی جائے گی اور بدلہ لیا جائے گا۔ نقاش نے کچھ عرصہ تو اپنا رویہ درست رکھا، لیکن پھر سے انہی شرارتوں پر اتر آیا۔ اب کی بار تو اس نے انتہا ہی کر دی۔ علی کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ علی نے بھی بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی نے اپنے گھر کے باہر خفیہ کیمرے نصب کروا دیے اور کچھ چھوٹے چھوٹے ڈرون بھی تیار کر لیے۔ ان کیمروں کے ذریعے وہ نقاش کی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھنے لگا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ نقاش کچرے کے بھرے بیگ لے کر اس کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علی نے فوراً اپنے ڈرون حرکت میں لائے۔ 2 ڈرون تو نقاش کے کان کے قریب سے گزر گئے۔ نقاش اس افتاد پر گھبرا گیا، جبکہ باقی ڈرونز نے وہ کچرے سے بھرے بیگ اس کے ہاتھوں سے چھین کر اسی کے گھر میں گرا دیے۔ نہ صرف یہ بلکہ گھر کے قریبی کچرا دان سے مزید گندگی بھرے بیگ اٹھا اٹھا کر اس کے گھر میں پھینکنے شروع کر دیے۔ نقاش کے گھر والے بھی باہر آ گئے۔ بدبو کی وجہ سے ان کا گھر میں سانس لینا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ نقاش سمجھ گیا کہ یہ علی کی جوابی کارروائی ہے۔ وہ فوراً علی کے گھر گیا اور اپنے تمام رویوں کی معافی مانگی اور اچھا ہمسایہ بننے کا عہد کیا۔